السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس زمانے میں ہندوستان تشریف لائے تھے وہ زمانہ پرتھوی راج چوہان کا تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اجمیر کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا اور تبلیغ و اشاعت کا کام شروع کیا۔ لوگ ذوق در ذوق آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے لگے اور اسلام کی نعمت سے سرفراز ہونے لگے۔ ہندوستان کے ظلمت کدہ میں اسلام کی روشنی پھیلنے لگی۔ کچھ ہی دنوں میں ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ سیر الاولیاء میں ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بڑی کرامت یہ بھی ہے کہ ہندوستان کافروں اور بت پرستوں کا ملک تھا۔ ہندوستان کے سرکش حکام انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگایا کرتے تھے، غیر اللہ کی پرستش کرتے تھے، مخلوق کو خدا کا شریک قرار دیتے تھے، اینٹ پتھر درخت گائے اور اس کے گوبر تک کو سجدہ کرنے سے گریز نہ کرتے تھے۔ کفر کی ظلمت کے تالے ان کے دلوں پر لگے ہوئے تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تشریف آوری سے یہ ملک اسلام کے نور سے روشن ہو گیا۔ جس وقت حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمیر میں تشریف لائے اس وقت ہندوستان خدا کے تصور اور اس کے نام سے واقف نہ تھا۔ 360 بلکہ ہزاروں بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ قدرتی کاموں کو سر انجام دینے والے ان کے معتقدات کے مطابق مختلف بتوں کے سپرد تھے۔ حد یہ ہو گئی تھی کہ درختوں، جانوروں، آگ، دریا اور تمام مناظر قدرت کی پرستش کی جاتی تھی۔ گائے کے تقدس کا یہ عالم تھا کہ اس کے پیشاب اور گوبر کو طاہر و مطہر کہا جاتا تھا، یعنی یہ کہ خود بھی پاک اور دوسری ناپاک چیزوں کو پاک کرنے والا اعتقاد کرتے تھے۔ گائے کے پیشاب اور گوبر تک کو بطور تبرک غذا میں شامل کیا جاتا تھا۔ خیر یہ بات تو ضمناً آ گئی کہ 4 بڑی ذاتوں کے علاوہ دوسری ذاتیں شودر کہلاتی تھیں۔ ہم مذہب ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ذاتیں اس درجہ حقیر اور ذلیل تصور کی جاتی تھیں کہ ان کے متعلق ان 4 ذاتوں کا یہ اعتقاد تھا کہ یہ لوگ صرف ہماری ذاتی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ شودر بڑی ذاتوں کے خدمتگار تھے۔ یہ لوگ اس قدر حقیر اور کمتر سمجھے جاتے تھے کہ بڑی ذاتوں کی عبادت گاہوں میں ان کا داخلہ منع تھا۔ جن علاقوں میں بڑی ذاتوں کے لوگ آباد تھے ان علاقوں میں ان لوگوں کی آباد کاری ایک امر محال تھی۔ بڑی ذات والوں کے کنووں سے ان کو پانی لینے کی اجازت نہ تھی۔ غرض یہ کہ اس زمانے میں جو کچھ تھے وہ بڑی ذاتوں کے لوگ تھے، نچلی ذاتوں کے لوگ تو جانوروں کے برابر حقیر سمجھے جاتے تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسلام کا نظریہ توحید و مساوات ہندوستان کے سامنے عملی حیثیت سے پیش کیا۔ مخلوق الہی جو کہ جانوروں کی طرح زندگی بسر کر رہے تھے اور تنگ آ چکے تھے، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جھک گئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر کیمیا کا یہ اثر تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر جس فاسق پر پڑ جاتی تھی وہ تائب ہو کر پھر کبھی گناہ نہیں کرتا تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس وقت اجمیر تشریف لائے اور جس جگہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قیام فرمایا تھا وہ جگہ سادھوؤں اور بڑے بڑے مہاتماؤں کا مسکن تھی۔ یہ لوگ آس پاس کے مندروں یا پہاڑی گفاؤں میں رہا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تشریف آوری کے بعد یہ لوگ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں آنے لگے۔ کبھی کبھی ناقوس اور گھنٹے ساتھ لاتے، ناقوس اور گھنٹے بجا بجا کر عبادت اور کمالات کا مظاہرہ کرنے لگتے۔ عبادت سے فراغت کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر نظر ڈالتے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتے۔ سادھو مبہوت ہو جاتے اور ان پر وہ کیفیت طاری ہو جاتی کہ جو کسی راگنی اور کسی عمدہ نغمہ ساز سے حاصل نہ ہوتی تھی۔ یہ نغمہ سرمدی ان کے دلوں کو اس درجہ بے قرار کر دیتا تھا کہ وہ بے اختیار اسلام قبول کر لیتے تھے۔